ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعت ہی نعت میں آج بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ثنا خانوں نے الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں حسان پاکستان اور بابا نعت کا خطاب دیا گیا، بلا شبہ اردو، فارسی، پنجابی بہت ہی اچھے انداز میں تینوں زبانوں میں انہوں نے شاعری کی اور بہت خوبصورت انداز میں کلام لکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم ایک اور عظیم ہستی حضرت الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام شامل کریں گے، آپ کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بہت بڑا نام اور ایک کلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یہ کلام آپ کا بہت مشہور اور بے شمار معروف کلام آپ کے ہیں جو انشاءاللہ کل شامل ہوں گے۔ یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوال و جواب کا، آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ اور قبلہ مفتی صاحب جو ہے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ آذان کے بعد بھی یہ سلسلہ رہے گا کہ ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے اور جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، جو آپ کے پاس اس وقت سوالات موجود ہیں جو آپ فرماتے ہیں۔ جی، یہ صاحب نے پوچھا تھا کہ میں درزی ہوں اور لوگ میرے پاس کپڑے سلواتے ہیں تو جو بچا ہوا کپڑا ہے وہ نہیں لیتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، تو کیا وہ میرے لیے اس کو استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا لازم ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ بتا دیں گے تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ بولے گا میرے بچے کا بھی بنا دو اس میں، تو اس لیے بتانا لازم ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید سارا کپڑا استعمال ہو گیا، ہاں اس کے باوجود اگر وہ کہیں آپ کے بتانے کے باوجود کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر بالکل آپ کے لیے طیب اور حلال ہے۔ لیکن چھپا لینا یا جھوٹ بول دینا یا بالکل نہ بتانا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ایک مکینک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹا کام ہوتا ہے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا خرابی ہے کیا نہیں، لیکن ابھی انہیں احساس ندامت ہے، تو جو انہوں نے لوٹا ہے لوگوں کو اس پیسے کا کیا کریں، وہ کیسے واپس کریں؟ دیکھیں، ہر وہ ایسا معاملہ کہ جس کا آپ نے پیسہ لیا ہے اس میں جو صاحب مال ہے وہ نہیں معلوم ہو، تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں۔ اب یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا کتنا مال لوٹا ہے، تو اندازہ کریں، 1 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ ہوگا، اس میں 30-40 ہزار بڑھا ہی دیجیے گا اور ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دیں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں، تو انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے راضی کر دے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب علی، سوال بتائیے گا۔ جی، میرا سوال مفتی صاحب سے سوال یہ ہے جی کہ گزشتہ سالوں کے اگر روزہ کوئی رہ گیا، اس کا اگر کفارہ ادا کرنا ہو، تو کیا ایک رمضان کے 2-3 روزے رہ گئے تو ایک کفارہ ہوگا پورے رمضان کا، یا ہر روزے کا علیحدہ علیحدہ کفارہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب سوال بتائیے۔ میرا سوال ہے کہ ایک مسجد ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، جی تو کیا اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مدرسے کو؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور اگر کوئی کالر ہے تو ہم انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی، ایک تو دیکھیں کفارہ اور فدیہ میں فرق سمجھیں۔ کفارہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں اور بلا عذر کسی لذت والی چیز سے اس کو توڑ دیں جان بوجھ کر عمدن، تو پھر اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے 60 روزے لگاتار رکھنا۔ اور فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو آپ روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں، یہ فدیہ ہے۔ اور قضا کا مطلب ہوتا ہے روزے کی جگہ ایک روزہ رکھنا۔ تو جب کچھ روزے چھٹ جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو رکھنے والا تھا یا جس سے چھٹے ہیں وہ کس حالت میں ہے۔ اگر تو ایسا ہے کہ آئندہ ان روزوں کی قضا رکھ ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو فدیہ ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار اور الگ الگ ہی دینا ہوگا، 3 صدقہ فطر دینے ہوں گے اگر 3 روزے چھٹے ہیں تو۔ لیکن اگر آئندہ زمانے میں روزہ رکھنے کی ہمت ہے تو یہ فدیہ کافی نہیں ہوگا، پھر قضا ہی کرنی ہوگی۔ اچھا جی، ٹھیک۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو مووی وغیرہ بناتے ہیں یہ کام جائز ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا، یا مطلب میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی روزی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، سمجھیے آپ نے آج کے موضوع پر سوال کیا ہے، اچھی بات ہے، پروگرام دیکھا آپ نے اور موضوع پر۔ جی انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں بچوں کا مدرسہ بھی ہے، وہاں زکوٰۃ دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
دیکھیں اگر تو وہ بچے رہائشی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آتے ہیں اور بچے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو وہاں زکوٰۃ کا تو کوئی مصرف نہیں ہے۔ ہاں اگر وہاں بچے رہتے ہیں باقاعدہ اور محتمم حضرات جو ہے وہ اس زکوٰۃ کے استعمال کو سمجھتے ہیں کیسا کرنا چاہیے تو پھر بالکل آپ ادھر دے سکتے ہیں۔ مووی کا کام جو ہے فی نفسی اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ مرد کی مووی اگر مرد بنائے، عورتوں کی عورتیں بنائیں اور پھر اس کو جائز ہی استعمال کیا جائے، کوئی ناجائز استعمال نہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزی تو حلال ہوگی، طیب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر مرد عورتوں کی بنائیں یا عورت مردوں کی بنائیں، اس میں کلام ہو سکتا ہے اس فعل پر کہ یہ فعل صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی جو اجرت ہوگی اجرت جائز ہوگی، اجرت جائز ہوگی، کیونکہ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں فی نفسی وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے کہ کام جائز ہوتا ہے لیکن وہ کسی غلط چیز کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ غلط کام غلط ہی رہے گا، لیکن جو کام اصلاً صحیح تھا، جیسے مرد کی مووی بنانا، تو مووی بنانا تو ناجائز نہیں ہوا، ہاں نامحرم کی بنانا علیحدہ ہو گیا، تو شادی بیاہ کے اندر جیسے بناتے ہیں جی ہاں اس فعل کے اوپر گرفت ہوگی، لیکن اجرت بہرحال ان کی صحیح رہے گی۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میرا ایک بندے کے ساتھ پسندیدگی میری ہو گئی اور وہ آلریڈی میرڈ تھے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھی میری کہ میں کوئی غلط نیت یا کچھ بھی مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی ہماری کافی لائک ہم لوگ قریب ہو گئے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں جی جی، اور میری فیملی بھی راضی ہے، سب کچھ ہے، میری بالکل نیت کسی کا گھر خراب کرنے کی، کسی کو پریشان کرنے کی نہیں ہے، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ میرے حقوق ادا کریں، میں تو انفیکٹ صرف آپ نکاح کر لیں، اپنا نام دے دیں، میں اس پہ بھی راضی ہوں، لیکن وہ پراپر لے جا کے الگ سے میرا گھر بار سارا کچھ کر کے کرنا چاہتی ہوں۔ اب اس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہے، یہ کسی کا گھر خراب کر رہی ہے یا بددعائیں لگ جائیں گی اس کو کسی کی، یا یہ سارا کچھ ہے، مطلب میں بالکل ایک اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ صاف نیت سے میں یہ سب کچھ، مطلب میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اور یقین جانے کہ میں نے ان سے 1000 بار کہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ ان کا اس کا جواب بھی لیں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جی جی، سوال۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس دکان ہے اور اس کی اتنی آمدنی ہے کہ روزانہ کا خرچہ نکل جاتا ہے، ہمارے پاس سونا یا چاندی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جی مصطفیٰ، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہمارا بلغم آتا ہے یا ہم تھوک آتا ہے تو اسے ہم نگل سکتے ہیں، کیونکہ ہم میری کوشش تو یہ تھی کہ زیادہ تر میں اس کو تھوک دوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا ایک کارخانہ ہے، اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو کیا مشینوں کی بھی جو مالیت ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا اس میں سے جو پروڈکشن نکلتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی اچھا، وہ طویل جو بہن نے کویسچن کیا وہ میں سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے کہا کہ میری کسی شخص کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ شادی شدہ ہے، میری نیت ایسی نہیں ہے، میری کوئی انٹینشن ایسی نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے جائز تعلق قائم کروں، وہ مجھے گھر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مطلب گھر میں لانا چاہتے ہیں باقاعدہ شرعی طور پر، لیکن مجھے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ کسی کا گھر خراب کر رہی ہیں، آپ کو بددعائیں ملیں گی، اور یہ تو اس وجہ سے تھوڑی تشویش کا شکار ہے۔ جی ہاں، دیکھیں بہرحال جب ایک آدمی دو عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا تو ڈسٹربنس لازم ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور عام آدمیوں کو اتنا اپنے باطن پر کنٹرول بھی نہیں ہوتا، بیوی کے ساتھ ساتھ دوسرے عورت کی طرف میلان ہی ثابت کرتا ہے کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، تو آگے چل کر پھر یہ بہت زیادہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے 3 سے 4 سے، وہیں یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس لیے ہم اب ایسی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دوسرے کے گھر میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے بجائے، اگرچہ آپ کی نیت ایسی نہیں ہے، لیکن میں ان سے کویسچن کرتا ہوں کہ شوہر آپ سے شادی کر کے کہے اب میں تیسری کرنے والا ہوں تو آپ اجازت دیں گی کہ نہیں دیں گی، اور آپ کو گھر خراب ہوتا محسوس ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو وساوس اور خدشات آئیں گے نہیں آئیں گے، اور خصوصاً جب آپ کی اولاد بھی ہو جائے کہ اب میرے اولاد ایسا نہ ہو مجھے چھوڑ ہی دے دوسری کی طرف چلے جائیں، کتنے وساوس آئیں گے، کتنی پریشانیاں آئیں گی۔ تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی شادیاں پھر کامیاب نہیں ہوتی ہیں،
اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف کھینچیں گی کہ تم مجھ پر توجہ نہیں کر رہے، پہلے والی کے پاس جا رہی ہو، اور پہلی والی بھی آدم کے بیٹے کو کھینچ رہی ہوگی، تو آدم کے بیٹا دو حوا کی بیٹیوں کے درمیان پس کر رہ جائے گا، جیسے چکی کے اندر گندم پستی ہے، سر پر ایک بھی بال نہیں رہے گا. جب بال نہیں رہے گا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور طرف متوجہ کریں. بہرحال ناجائز نہیں ہے اگر آپ کوئی شخص آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ دوسرے کی خوشیوں کو چاہے نیت نہ ہو لیکن ختم کر کے جو خوشیاں حاصل کی جائیں وہ راست نہیں آتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کالرز ہیں، آپ کے جوابات بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں سوالات کو شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. جی پہلا بتائیے. سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عصر کی اذان کے بعد تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا پھر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہو گیا سوال آپ کا، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال. سوال یہ ہے سر، میری والدہ اور والد صاحب دونوں کو شوگر ہے، تو ان کے اگر روزے رکھوانے ہیں تو کوئی اور ان کے مطلب روزے رکھ سکتا ہے یا ہدیہ ان کا کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا بھائی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے قرض حسنہ میں کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں بھائیوں کو، کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ زکوٰۃ میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس 5 تولے سونا ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے میرے پاس ہیں، کیا ان 5 تولے سونا کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی علیحدہ واجب ہے یا نہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا اس جوابات کی صورت جی میں. ایک تو روزے کی حالت میں کچھ اگر تھوک وغیرہ نگل جائیں تو وہ جمع کر کے اس کو نگلنا تو مکروہ ہے، تھوک دینا چاہیے، لیکن ویسے ہی چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور روزہ بھی باقی رہے گا. دیکھیں یہ پہلے بھی سمجھایا تھا، 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت. مال تجارت اسے کہتے ہیں جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. جانوروں پر بھی ہوتی ہے لیکن وہ آج کل اتنی کثرت سے نہیں ہے کہ ان پہ زکوٰۃ بنے، اس لیے ہم 4 کا ذکر کر دیتے ہیں. اب یہ مشینوں کو دیکھ لیں، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت. ہاں ان سے جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ ہے مال تجارت، وہ بس پروڈکٹ پہ ہوگی، مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. فجر کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن سب کے سامنے نہ پڑھیں، چھپ کر پڑھیں. عصر کی اذان کے بعد تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ نوافل بھی پڑھ سکتی ہیں. ہاں جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد نوافل پڑھنا منع ہوگا. ایک یہ والدین کو شوگر ہے، کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کا روزہ رکھ سکتا ہے، تو فقہ حنفی میں بدنی عبادت کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا. دوسروں نے ہدیہ کا پوچھا، یعنی فدیہ مراد ہوگی، تو اگر تو وہ رکھ سکتے ہیں ہمت کر کے. جیسے ہماری والدہ 70 سے ابو ہیں ماشاءاللہ، پورے روزے رکھتی ہیں اور کئی سالوں سے رکھ رہی ہیں، اور شوگر بھی ہے، سب کچھ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے، لیکن روزے رکھتی ہیں. تو ہمت کریں، سب ہو جاتا ہے. اور فرض کے لیے نہیں ہو رہا تو آئندہ زمانے کا انتظار کریں کہ اگر وہ صحت کے بعد رکھ سکتے ہوں تو پھر آئندہ رکھیں، چاہے وہ وقفے فض رکھ لیں. ایک روزے کی قضا رکھی، 1 ہفتہ گیپ کر دیا، پھر 1 روزے کی، تو پھر فدیہ کافی نہیں ہوگا، روزہ ہی رکھنا ہوگا. لیکن اگر اس کی بھی امید نہیں ہے پھر 1 روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مزید کالرز بھی ہیں لیکن اذان فجر کا وقفہ حائل ہے. اذان فجر کے لیے موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق. اذان فجر کہیں گے، اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے دوبارہ سے آپ کے سوالات. ایک کالر جو ویٹ کر رہے تھے ان سے معذرت کہ ہم لے نہیں سکے ان کا سوال، لیکن اذان فجر کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے، اور دیگر ہمارے ویورز بھی شامل ہوں گے اپنے سوالات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ وقفے کے بعد. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 9واں روزہ اختیار کیا. عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور آج 9واں روزہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو گزشتہ زندگی گزار دی ہے غفلت میں، لاپرواہی میں، اب ہمیں اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ بقیہ روزوں کی طرف بہت زیادہ مستعدی کے ساتھ عبادت کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت گزاریں، اور یہ اس ماہ رمضان المبارک کو اپنے لیے رحمت و بخشش کا مہینہ بنا لیں. الحمدللہ یہ بات بھی تحدیث نعمت کے طور پر کہی جا رہی ہے کہ آنے والے جو دن ہیں انشاءاللہ اس میں بہت خوبصورت مقابلہ تقاریر بھی ہے، مقابلہ نعت بھی ہے، اور بہت اچھے اچھے طلباء و طالبات اس میں شریک ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اس وقت آپ کے سوالات کو شامل کر رہے ہیں. دوران آذان بھی سوال آتے رہے. اب پھر ہمارے ساتھ کالر اس وقت موجود ہیں، ہم چاہیں گے انہیں شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب سوال بتائیے گا اپنا.
سر میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز میں نفل ادا نہیں کرتے. سر اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نفل شرعی حکم کیا ہے سر؟ ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا سب آف ایئر ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، لیکن منہ بھر کر نہیں ہوئی. اچھا انہوں نے یہ قیاس کیا کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا، انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. یہ بھی ایک سوال تھا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک یہ پوچھا تھا قرض حسنہ کسی کو دیا ہوا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی. دیکھیں اگر واپس لینے کا ارادہ ہے تو پھر بالکل اس پر زکوٰۃ ہوگی. ایک ہوتا ہے ہم قرض دے کر ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر معاف ہی کر دیا، تو اس پہ تو نہیں ہوگی، وہ تو آپ نے اس کو مالک ہی مکمل طور پہ بنا دیا. لیکن واپسی کا ارادہ ہے تو سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ قرض آپ کے ہاتھ میں آئے گا. دوسرا 5 تولہ سونا ہے کہتے ہیں اور زوجہ کے پاس کچھ پیسہ وغیرہ نہیں ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر تھوڑی سی بھی چاندی ہے یا تھوڑا سا بھی کیش ہے 1 سال کے بعد، جیسے سال گزر جاتا ہے اور اضافی تھوڑا سا بھی ہے تو اس کو سونے کے ملا کر پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی. اور قربانی تو ضرور بنے گی. قربانی کے لیے اگر 1 تولہ سونا بھی ہو، چونکہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی لازم ہوتی ہے. ایک ہی کسی نے پوچھا تھا زوال کا وقت کب ہوتا ہے، تو یہ نمازوں کے اوقات کیلنڈر لے لیں کیونکہ یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، یہ فکس نہیں ہوتا. یہ سورج کی گردش پر موقوف ہوتا ہے، سردی میں علیحدہ ہوتی ہے، گرمی میں علیحدہ ہوتی ہے. تو اس میں تیسرے خانے کے اندر لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب، یہاں سے زوال کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر، وہاں تک رہتا ہے. یہ بیچ میں 40 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 45 منٹ، 25 منٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد، یہ آفر کوئسچن تھے، وہ کالر تھے تو وہ نکل گئے تھے، تو 1 یا 2 طلاق کے بعد کیا کرنا چاہیے، رجوع کا طریقہ کیا ہوگا. دیکھیں پہلے دیکھا جائے گا کہ کس طرح آپ نے طلاق دی. اگر لفظ طلاق سے دی ہے تو 2 طلاق کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ عدت گزر گئی کہ نہیں، یعنی 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اگر ابھی نہیں ہے، عدت چل رہی ہے، تو آپ صرف یوں کہہ دیں کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، اور بہتر ہے اس میں 2 گواہ بنا لیں تو بس رجوع ہو جائے گا، بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن 2 طلاقیں ہو گئی، اب 1 کے ہی مالک ہیں. اور اگر آپ نے لفظ کنایا سے، اچھا اسی میں اگر عدت گزر گئی تو نکاح ختم ہو جائے گا، پھر جدید نکاح سے آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے 2 طلاقیں ہو گئیں، 1 باقی رہ گئی. اور اگر لفظ کنایا سے دی تھی، جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس طرح 2 طلاقیں دی تھیں تو نکاح فوراً بریک ہو گیا. اب چاہے عدت میں آپ رکھنا چاہیں یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں نکاح ہی کرنا ہوگا. ایک ہی کہتے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں فجر کے بعد صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، باقی پھر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم نے منع فرمایا. اور عصر کے اندر جب تک عصر کے فرائض نہ پڑھے ہوں اس سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں. گویا کہ دونوں میں فرق ہے. فجر کا تو وقت شروع ہو تو نوافل منع، اور عصر کے فرائض پڑھیں گے تو نوافل منع. وقت سے فرق نہیں پڑتا ہے. ایک انہوں نے پوچھا یا آپ نے جو بھی کہا کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے توڑ دیا، چونکہ یہ گمان کی غلطی تھی تو اس پر رعایت ملے گی ان کو، اور اس میں صرف کفارہ ہوگا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، لیکن آئندہ تھوڑا سا احتیاط کریں. اچھا آپ نے ابھی فرمایا کہ فجر کی نماز کے حوالے سے تو طلوع آفتاب کے وقت جو ہے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے فجر کے بعد، چونکہ لوگ کافی دیر تک تلاوت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. ہاں یہ دیکھیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، اس طرح زوال کا وقت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ غیر قوموں کی عبادات کے اوقات تھے جو بت پرستی وغیرہ یا سورج کی پوجا کرتے تھے، تو سرکار نے منع فرمایا. اس کا مطلب ہے دیگر اعمال نیک اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن تلاوت قرآن کے بارے میں یہ ضرور فرمایا بزرگوں نے کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، کہ وہ فوری طور پہ اگر کرنے لگیں گے تو وہ وقت مناسب نہیں ہے. وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ ابھی میں نے 2 دن پہلے سنا تھا کہ مفتی صاحب نے بولا کہ اگر آپ نے ذاتی ملکیت کے لیے آپ نے کوئی مکان خریدا ہے اپنی رہائش کے لیے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو میں ایک مکان خریدنا چاہتی ہوں، میرا اپنا مکان نہیں ہے، اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہی ہوں، تقریباً میں نے جمع کرے ہیں اور میں خود کام کر کے پیسے جمع کرتی ہوں، تو میں نے تقریباً 10-11 لاکھ روپے جمع کر لیے ہیں. تو کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر زکوٰۃ دینی ہوگی تو کتنی دینی ہوگی؟ یہ بھی تقریباً 10 سے 11 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ میرے آج سے تقریباً 14 سال پہلے وائف کا زیور میں نے بیچا تھا، اس کی مالیت تھی تقریباً 25,000 روپے، 3 تولے. جی. اس کے بعد ابھی کچھ زیور ابھی میں نے بیچا تھا تقریباً آج سے 1 سال پہلے، اس کی مالیت تقریباً بن رہی تھی 2,60,000 روپے. تو مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ آیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی میری یا نہیں؟
ٹھیک ہے جناب، ابھی شامل کرتے ہیں آپ کے جواب کو. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی جناب سوال بتائیے. سر جی ایک زکوٰۃ کے متعلق میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ این جی اوز وغیرہ کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا پتہ کرنا ہے کہ یہ شمسی مہینے سے ہوگا کہ قمری مہینے سے جو سال پورا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال اسی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پتہ ہو جن لوگوں کو ہم دیتے ہیں وہ تھوڑے فضول خرچ ہوں تو کیا ان کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے. جی دیکھیں، ذاتی مکان اگر ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جب پیسہ جمع کر کے رکھیں گے، جب تک آپ مکان نہیں خریدتے اس پیسے پہ سال بسال 11 لاکھ کی تقریباً جی ہاں اس پہ بنے گی، اور اس کو 40 سے تقسیم کر دیں. جو آنسر آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا، جتنا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو 40 سے 40 سے تقسیم کر دیں، جو آئے گا وہ زکوٰۃ. جی ہاں. اسی طرح یہ 16 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 16 سال پہلے 1 تولہ سونا بیچا 25,000 روپے، پھر بیچا. یہ دیکھیں، یہ ہم بار بار سمجھاتے رہتے ہیں. جب آپ کے پاس 30-40 ہزار کا مال جمع ہو جائے، آپ وہ اسلامی تاریخ، مہینہ اور گھنٹے تک نوٹ کر لیں. جب 1 سال پورا گزر جائے، وہی تاریخ اور مہینہ اور دن آ جائے، تو پھر آپ یہ دیکھیں جتنا مال آپ کے پاس جمع ہے اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. یہ نہیں کہ 16 سال پہلے سونا بیچا تھا 25,000 اور 1 تولہ بیچا تھا، اب اس پہ کیا زکوٰۃ کیا حساب ہوگا. تو یوں سال گزرنے کے اوپر حساب کتاب ہوتا ہے. اور یہ بھائی نے فرمایا این جی اوز کو زکوٰۃ اسی کو دیں جس کو زکوٰۃ کے صحیح استعمال کا شعور حاصل ہو. یہ عمومی طور پر مسائل بہت سے لوگ نہیں جانتے، ان کو اگر آپ دیں گے غلط زکوٰۃ استعمال ہو گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور ہمیشہ جو مذہبی چیزیں ہیں ان کا قمری اس سے اعتبار سے حساب کتاب ہوتا ہے. مثلا جیسے زکوٰۃ کا ہے، اسی طرح عدت کا ہے، اسی طریقے سے اور دیگر مسائل جو ہیں وہ سب اس میں دیکھا جائے گا تو قمری مہینے کے اعتبار سے. اور جو پہلے ہی فضول خرچ ہیں تو ان کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ وہ خواہ آپ کے زکوٰۃ کو ضائع کریں گے. ان لوگوں کو دیکھیں جو سفید پوش ہیں اور بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کے بیچارے گزارا کر رہے ہوں، ان کو آپ دیجئے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے وہ سب بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. آپ تشریف لائے اور آج بھی ایک بار پھر کئی ناظرین منتظر رہے کہ ہم شامل ہو جائیں، لیکن ان سے میں معذرت کرتا ہوں جو ناظرین شامل نہ ہو سکے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا انتہائی رمضان تک. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ احکام شریعت جو آپ کا پروگرام ہے وہ بھی ضرور دیکھا کریں آپ. اس میں بھی اسی قسم کے فقہی نوعیت کے سوالات آتے ہیں اور مفتی صاحب اس میں بھی جوابات عنایت فرماتے ہیں. اب آپ سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے. کل انشاءاللہ ہم الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے، ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان کے عظیم نعتیہ خدمات کے حوالے سے. کل ہمارا پہلا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے مقابلہ تقاریر کا. بہت زیادہ اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے مقابلہ. کل پہلا سیمی فائنل ہے، اس میں بھی ضرور آپ دیکھیں اور شامل ہوں. ظاہر ہے آپ کی دیکھنے سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مزید ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ منسلک رہتے ہیں ARYQ TV کے ساتھ رحمت سحر میں، نعمت افطار میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.